الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين، والحمد لله رب العالمين. آئیے بزرگ معروف سے پیشتر پوری کائنات کے مرکز عقیدت، سیاح لامکان نازش الجہاں، مالک ہفت آسمان، تتمہ دور زمان، فخر آدم و بنی آدم، اللہ کے محبوب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود پاک پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار، اس کے بعد میں گفتگو کروں. گنہگار صحیح امت رسول تو ہے، گنہگار صحیح امت رسول تو ہے، ہزار کانٹوں کے جھرمٹ میں ایک پھول تو ہے، ہزار کانٹوں کے جھرمٹ میں ایک پھول تو ہے. بشر سے دور صحیح، بشر انسان کو کہتے ہیں، آدمی کو کہتے ہیں، بشر سے دور صحیح صاحب بشر سے نہیں. صاحب بشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. بشر سے دور صحیح صاحب بشر سے نہیں، یہ کہکشاں قدم مصطفیٰ کی دھول تو ہے، یہ کہکشاں قدم مصطفیٰ کی دھول تو ہے. نبی کی ایک اہانت ہزار کفر کی جڑ ہے. اہانت کہتے ہیں نبی کی ذات میں نقص نکالنے کو، کمی نکالنے کو. شاعر کہتا ہے، نبی کی ایک اہانت ہزار کفر کی جڑ ہے، نبی کی ایک اہانت ہزار کفر کی جڑ ہے. اگرچہ لاکھ عبادت ہو نا قبول تو ہے، اگرچہ لاکھ عبادت ہو نا قبول تو ہے. بغیر حب نبی ہیں سبھی عمل بیکار، بغیر حب نبی ہیں سبھی عمل بیکار. تمام عمر نمازیں پڑھو فضول تو ہے، تمام عمر نمازیں پڑھو فضول تو ہے. میری زمین تیری جنت سے کم نہیں رضواں، میری زمین تیری جنت سے کم نہیں رضواں. یہاں بہشت کی جان روضہ رسول تو ہے، یہاں بہشت کی جان روضہ رسول تو ہے. حضور رحمت عالم کی بزم میں اجمل، حضور رحمت عالم کی بزم میں اجمل. کلام نعت تیرا قابل قبول تو ہے، کلام نعت تیرا قابل قبول تو ہے. ایک بار اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی ربی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی، رجب المرجب کا یہ مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں. جو مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے
آہستہ آہستہ اپنے آخری منزل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ اسی مہینے میں عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس تمام علماء غریب نواز اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے علاقوں میں منائے۔ اور اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے کے 27 تاریخ کو امام الانبیاء حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب خاص میں بلایا، اور بلانے کے بعد معراج جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ نے اپنے دیدار جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ حضرات گرامی، تمام مہینے اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، مگر اللہ نے کچھ مہینوں کو وہ خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے جو دوسرے مہینوں کے بمقابل زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بہت ساری خصوصیتیں اور فضیلتیں ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت اور فضیلت زیادہ قابل غور ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سرکار معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت کی سیر کروائی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم کو بھی دیکھا۔ سیر سرکار نے جنت کی کیا اور جہنم کو دیکھا، اس لیے کہ اگر جہنم کے ساتھ لفظ سیر جوڑ دیا جائے تو میرے حساب سے یہ غلط ہوگا۔ سیر کہتے ہیں کسی چیز کے اندر جا کر کے گھومنا، کسی چیز کے اندر جا کر کے تفریح کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا اور جنت کی آپ نے سیر فرمائی۔ ایک بہتی ہوئی نہر کو نبی نے دیکھا اور سرکار پوچھتے ہیں جبریل، یہ نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی ماہ رجب میں یعنی رجب کے مہینے میں آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی یہ نہر اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کے اس امتی کو عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں، یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ ضرور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کر لیا کرو، تاکہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نہر تیار کر رکھا ہے وہ نہر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں معراج کروائی۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنا ہے وہ حضور سرکار سیدنا مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر داماد پیمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، اسی نسبت سے میں نے سوچا ہے کہ چند منٹ حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی المرتبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 1.25 لاکھ یا اس سے زائد صحابہ ہیں،
उन असहाब पैगंबर में 4 वो हैं जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, और उन्हीं खुलफाए राशिदीन में चौथे खलीफा हजरत सैयदुना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात मुक़द्दसा है। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बसआदत ये बहुत मशहूर व मारूफ वाक़या है कि आप खाने काबा में पैदा हुए, आपको मौलूद काबा कहा जाता है। आप बैतुल्लाह शरीफ में पैदा हुए, अल्लाह के घर में पैदा हुए। हजरात गरामी, जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, मोहल्ले के लोग आते हैं और आकर के बच्चे को देखते हैं कि बच्चे का हाथ पैर सही सलामत है कि नहीं है, बच्चे के जबान मुंह सही सलामत है कि नहीं है। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बसआदत काबा शरीफ में होती है। बैतुल्लाह में हजरत अली पैदा होते हैं, मगर 3 दिन का अरसा गुजर जाता है, हजरत अली ने आंखें नहीं खोली। 3 दिन हो गए जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। हजरत अली की वालदा फातिमा बिनते असद रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत सैयदना मौला अली को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने गोद में हजरत अली को लिया। आपकी वालदा अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा 3 दिन हो गया पर दुनिया में आया है, 3 दिन से अभी तक मेरे बच्चे ने आंखें नहीं खोली है। अल्लाह के रसूल आंखें नहीं खोल रहा है, ये नहीं रो रहा है। अल्लाह के रसूल, मोहल्ले की औरतें कह रही है कि तेरा बच्चा कहीं अंधा तो नहीं है, तेरा बच्चा कहीं गूंगा तो नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में हजरत मौला अली शेर खुदा है। जैसे हजरत मौलाए कायनात की तरफ पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फौरन आंखों को खोल देते हैं, आंखों को खोलते हैं और चेहरे मुस्तफ़ा को देखना शुरू कर देते हैं। हजरत गरामीउल मर्तबत चेहरे मुस्तफ़ा को हजरत मौलाए कायनात ने देखा। सबसे पहले हजरत अली ने दुनिया में आने के बाद जिस चीज को देखा है वो चेहरे मुस्तफ़ा है, वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। हजरत गरामी, सबसे पहले अली ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा। अरे अली, आप काबे में पैदा हुए, आप बैतुल्लाह शरीफ में पैदा हुए, अल्लाह के घर में पैदा हुए, आपको आंख खोल करके अल्लाह के घर को देखना चाहिए था, अल्लाह के घर का दीदार करना चाहिए था, जिस घर के दीदार के लिए पूरी दुनिया तरसती है कि अल्लाह एक मर्तबा काबे का दीदार करा दे, मगर आपने आंखें खोली है तो खाने काबा में नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के गोद में खोल रहे हैं, और पहली नजर आपकी पड़ती है तो खाने काबा पर नहीं पड़ती है बल्कि मुस्तफ़ा के चेहरे पर पड़ती है। तो पहली नजर जो खाने काबा पे डालता है, दुनिया से जब हाजी जाते हैं हज करने के लिए वो गुनाहों में मुलव्विस होते हैं, और जब पहले पहुंचते हैं और पहली नजर काबे पे डालते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मग़फ़िरत कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी खताओं को माफ फरमा देता है, और मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं वो ऐसे हो जाता है जैसे अपने माँ के पेट से पैदा हुआ था। गोया कि अल्लाह ने सारे गुनाह माफ कर दिए, अल्लाह ने सारे खता माफ कर दिए। ऐ मौलाए कायनात शेरे खुदा, जो खाने काबा को देखता है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। आखिर क्या वजह थी कि आपने पहले खाने काबा को नहीं देखा बल्कि मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को देखते हैं? क्या वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुक़द्दसा को देखने के लिए मुस्तफ़ा के गोद में आपने आंखों को खोला है। हजरत मौलाए कायनात ने जो सबसे पहले चेहरे मुस्तफ़ा को देखा है, अली से पूछो, अली बताओ इसका इनाम तुम्हें क्या मिला है? तो बारगाहे अली से एक जवाब आएगा, इसका इनाम पूछना है तो मुझसे मत पूछो बल्कि मुस्तफ़ा से पूछो कि अली ने सबसे पहली नजर आपके चेहरे पे डाला है तो आपने अली को इनाम क्या दिया है? जब बारगाहे रसूल से पूछा जाता है, या रसूल
अल्लाह आपने इनाम क्या दिया है? तो मुस्तफा फरमाते हैं अन्नज़्रु इला वजह अली इबादा, मेरे चेहरे को अली पहली बार देखे और सुबह कयामत तक जो अली के चेहरे को देखता जाए अल्लाह उसे इबादत का सवाब देता जाए। अली ने पहली नजर नबी के चेहरे पे डाला और नबी ने अली को ये इनाम दिया कि अली पूरी जिंदगी में कभी भी कोई तेरे चेहरे को देखेगा अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाएगा। रावी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत आयशा वही आयशा जिनको राफजी बुरा भला कहते हैं, वही आयशा इस रिवायत को बयान करती है। इसको सुन्नी भी पढ़ता है, इसको शिया भी पढ़ता है। हजराते गिरामी, अगर असहाबे रसूल के रिवायतों को खारिज कर दिया जाए तो कयामत आ जाएगी। फजाइल अहले बैत की रिवायतें तुम कहां से लेकर के आओगे? अहले बैत के फजाइल जब मुस्तफा बयान करते हैं तो वही असहाबे पैगंबर उसे रिवायत करते हैं जिन्हें तुम बुरा भला कहते हो, जिन्हें तुम जो है लाम तान करते हो, जिन पर तुम शब्बो शितम करते हो, वही सहाबा फरमाते हैं कि नबी के नब फरमाया है अली के चेहरे को देखना ये इबादत है। हजरत आयशा रिवायत करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। सरकार की तबीयत कुछ हलील है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, हजरत अली बैठे हुए थे। हजरत अबू बकर बार बार हजरत अली के चेहरे को देख रहे थे। हजरत आयशा पूछती है यार बाबा जान, आप नबी के चेहरे को कभी देखते हैं और ज्यादा अली के चेहरे को देख रहे हैं, आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं आयशा नबी ने फरमाया है कि अली के चेहरे को देखना ये इबादत है, इबादत। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती है बाबा जान एक बात बताए, हजरत अली जब तक दुनिया में हयात ज़ाहिरी में है, जब तक कोई चेहरा देखेगा इबादत का सवाब पाएगा, और जब वो दुनिया से चले जाएंगे तब क्या करेगा आदमी? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है अल अलियो जिक्रुन इबादा, अली का जिक्र करना ये भी इबादत है। अली का जो जिक्र करेगा अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अली को देखना ये इबादत, अली का जिक्र करना ये इबादत। मेरे अजीजों, हजरत मौलाए कायनात की विलादत 13 रजबुल मुरज्जब को मक्का मुकर्रमा खाने काबा बैतुल्लाह शरीफ में होती है। एक बात मैं आपको और अर्ज करता चलूं, तमाम लोगों जो भी अहले बैत हैं या सहाबे रसूल हैं उन्हें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, उन्हें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह करके खिताब किया जाता है। लेकिन जब हज़रत अली की बात आती है तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ साथ उन्हें करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी कहा जाता है। उन्हें करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कह करके भी आदमी मुखातब करता है, जिसका मतलब ये होता है अल्लाह ताला तेरे चेहरे को बुजुर्गी और बरतरो बाला बना दे, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को और ज्यादा बुजुर्गी अता कर दे। हजरत गिरामी, हजरत अली के साथ ये लफ्ज खास क्यों किया गया है? हजरत अली के साथ खास इसलिए किया गया है, जब आप अपने माँ के पेट में थे, फातिमा बिनते असद जब खाने काबा में पहुंचती थी, और खाने काबा में आपको मालूम है कि 360 बुत रखे हुए थे। जब वो किसी बुत के सामने सजदा करने की कोशिश करती थी, जब सजदा रेज होने की कोशिश करती थी, तो हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा बिनते असद के पेट में इतना सख्त हो जाते थे कि फातिमा बिनते असद झुक करके सजदा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली सब लोग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और तुम करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हो, और मौलाए कायनात को मुस्तफा का ये दिया हुआ लक़ब इतना पसंद आ गया कि आज पूरी दुनिया हजरत अली को करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कह करके मुखातब करती है। हजरत गिरामी, हजरत मौलाए कायनात से मोहब्बत करो। तमाम अल्लाह के जो वली हैं, असहाबे रसूल हैं, अहले बैते रसूल हैं,
ان سب سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اس لیے سب سے محبت کرو، کسی کی شان میں توہین نہ ہونے پائے، کسی کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ یہ غدیر خم کے مقام پر نبی نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اور ارشاد فرمایا تھا۔ اب کچھ لوگ اس کا غلط مطلب نکال رہے ہیں کہ نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا معاذ اللہ کہ میں جس کا نبی ہوں علی بھی اس کے نبی ہے۔ مولا کا مطلب ہرگز جو ہے نبی نہیں ہوتا ہے، مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، مولا کے معنی مددگار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، جو لوگ اس حدیث کو لے کر کے اور اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، مولا کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مولا کا مطلب خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے، مولا کے معنی پہلے خلیفہ ہوتا ہے، یہ کہیں ایسا نہیں ہے۔ مولا کا مطلب خلیفہ بلا فصل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی نے بھی ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کیا ہے اور مانا ہے۔ جب مولا کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل مان لیا ہے تو تمہیں ماننے میں کیا تکلیف ہے، تمہیں ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ حضرات گرامی المرتبت، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی حدیثیں لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جب نبی نے غدیر خم میں یہ ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت کچھ ایسے صحابہ تھے معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق کہ جن کا چہرہ اتر گیا تھا۔ ارے بےہودے پوری حدیث پڑھا کرو، اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب نبی فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، سب سے پہلے جو کھڑا ہو کر کے غدیر خم کے مقام پر یہ اعلان کرتا ہے اے لوگو علی میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا بھی مولا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خطاب کا بیٹا حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ جن صحابہ کو تم گالیاں دے رہے ہو وہی حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہیں، حدیث کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ اچھا یہ جو چھوٹے موٹے رافضی ہیں جن کو حدیث کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے حدیث کہتے کس کو ہیں، وہ بھی بیچارے یوٹیوب پر سن کر کے جو ہے صحابہ پہ شب و شتم کر رہے ہیں، یوٹیوب پر سن کر کے جو ہے اصحاب رسول کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ارے کبھی کسی صاحب علم کے سامنے بیٹھو تب تمہیں پتا چلے گا کہ ابو بکر و عمر اور عثمان کی شان کیا ہے اور مولا علی کی شان کیا ہے۔ ابو بکر کے بارے میں پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو، علی کے بارے میں پوچھنا ہے تو ابو بکر سے پوچھو، تیسرا بتائے گا کون؟ اگر یہ چاہتے ہو ایمان سلامت رہے تو حضرات گرامی تمہیں ابو بکر کی عظمت علی سے جاننا ہے اور علی کی عظمت ابو بکر سے جاننا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولا علی تشریف لائے اور شرعی حکم یہ ہے کہ جب لوگ بیٹھے ہوں تو آنے والا انہیں سلام کرے، آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، حضرت علی آئے مگر سلام نہیں کیا، حضرت علی آ کر کے بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق سلام کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج علی مجھ سے کچھ ناراض ہے لگتا ہے، وہ آئے مگر انہوں نے سلام نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں علی تم نے ابو بکر کو سلام نہیں کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے جو پہلے سلام کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، ایک گھر بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ میں سلام کرتا تھا لیکن آج میں نے چاہا کہ ابو بکر سلام کرے تاکہ اللہ انہیں بھی جنت میں ایک محل عطا فرما دے۔ یہ تو ان کی محبت ہے کہ وہ محل جنت میں دے رہے ہیں۔ کوئی دشمن کو گھر دیتا ہے کیا؟ ارے دشمن کو تو بھاڑے پہ بھی گھر نہیں دے گا یار، رینٹ پہ بھی نہیں دے گا، اور وہ جنت میں گھر دے رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ وہ جنت میں گھر دے رہے ہیں، ان کی محبت ہے، اور تم تو دنیا میں ہی لڑانے کے چکر میں لگے ہو۔ حضرات گرامی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
جو معاملات پیش آئے یہ اجتہاد کی بنیاد پر تھے، اور جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر اجتہاد ٹھیک ہو جائے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر خطا کر جائے تو سنگل ثواب ملتا ہے۔ وہاں تو دونوں پہ ثواب ہے۔ اب تمہیں کون سا ثواب مل رہا ہے یہ تم فیصلہ کرو، اس لیے کہ تم تو مجتہد ہو نہیں، مگر نبی کے سارے صحابہ مجتہد تھے، ان کے درمیان جو کچھ ہوا یہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوا تھا، اس لیے صحابہ پہ کبھی بھی تبرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کبھی نہ کہو۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بہت مشہور و معروف ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، اے لوگو جو ابو بکر و عمر پر مجھ علی کو فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، میں اس پر 80 کوڑے لگاؤں گا۔ کیا یہ حدیث یاد نہیں ہے؟ یہ حدیث نہیں پڑھتے، مگر حدیثیں یہ نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ حدیثیں تلاش کر کے لاتے ہیں جن حدیثوں میں انہیں کوئی پوائنٹ یا نقص مل جائے۔ حضرات گرامی ایک بات یاد رکھیے، دین ہم تک جو پہنچا ہے اس میں دونوں کی قربانیاں ہیں، اہل بیت کی بھی قربانی شامل ہے، اصحاب رسول کی بھی قربانی شامل ہے۔ ایک کو اگر آپ نے نکال دیا تو دین میں بچے گا کیا؟ دین بیکار ہو جائے گا، دین مفلوج ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین مضبوطی کے ساتھ ہمارے درمیان کھڑا رہے تو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول ان دونوں کے دامن کو پکڑ کر کے اور مضبوطی سے آپ کو آگے بڑھنا ہے، تب دین آپ کے ساتھ ہوگا، تب دین آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اور اہل بیت دونوں سے محبت کرو۔ حضرات گرامی ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں کنڈے کی نیاز ہوتی ہے۔ بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کنڈے کی نیاز ہوتی ہے۔ نیاز الحمدللہ ہر سنی کرواتا ہے اور کروانا بھی چاہیے۔ ہم لوگ تو ماشاءاللہ نیاز کھانے والے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ نیاز کھانا بھی چاہیے۔ اب جو لوگ نہیں کھاتے ہیں وہ اللہ جانے کیا کھاتے ہیں۔ بھائی جتنی چیزیں حلال ہیں سب پر نیاز ہو جائے گی، جتنی چیزیں حلال ہیں سب پر نیاز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سنیے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے جو حلال کیا ہے ان تمام حلال چیزوں پر آپ نیاز کروا سکتے ہیں۔ کنڈے کی نیاز میں جو بھی چیزیں آپ بناتے ہیں، کھیر ہے، پوڑی ہے، اس کے علاوہ اور جو بھی چیزیں ہیں اسے بے شک بنائیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اور کوئی دوسری چیز بنا لیا تو غلط ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ آپ اس کے ساتھ جو حلال چیز ہے، گوشت ہے، بریانی ہے، پلاؤ ہے، یا اور جو بھی حلال چیزیں ہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر دوسری چیز بنایا تو گناہ ہو جائے گا۔ نہیں، ارے یار، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللحم سید الطعام، گوشت کھانے کا سردار ہے۔ نانا کہیں گوشت کھانے کا سردار ہے اور نواسا قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نانا کہیں گوشت مجھے پسند ہے اور نواسا قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میرے عزیزو، آپ کنڈے کی نیاز میں ہر طرح کی چیز جو جائز ہے، حلال ہے، اس کی نیاز کروا سکتے ہیں۔ جس کو اللہ نے حلال اور جائز قرار دیا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، آپ اس پر نیاز کروائیں، فاتحہ کروائیں۔ دوسری ایک چیز اور ہے، 1 منٹ میں سنیں، بات ختم کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اسی جگہ پر کھانا، ادھر ادھر لے کر کے مت جانا۔ حضرات گرامی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی نے وہاں سے ہٹ کر کے کھا لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے یار۔ اگر کسی نے نیچے نیاز ہوئی اوپر لے جا کر کے کھا لیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نیاز ہے، حلال چیز ہے، آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے اس کو ادب سے، احترام سے کھا سکتے ہیں۔ اور ادب اور احترام اللہ کے دی ہوئی ہر رزق کا کرنا چاہیے، چاہے اس پر نیاز ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ نیاز کہتے کس کو ہیں؟ جس پر اللہ کا نام پڑھ دیا جائے اسی کا نام نیاز ہے۔ تو جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں اس پر بسم اللہ تو ضرور پڑھتے ہیں، بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں، تو وہ گویا کی نیاز ہو گئی، اس لیے اسے آپ کہیں بھی کھا سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے
کسی مرحوم کے نام سے ایصال ثواب کر دیا گیا ہے، کسی اللہ والے کے نام سے ایصال ثواب کر دیا گیا ہے، تو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ حضرات گرامی، جو لوگ یہ کہہ کر کے آپ کو ورگلانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان سے کہیے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہد آپ جانتے ہیں، شہد، اگر شہد کو آپ کہیں رکھ دیں، زمین پہ رکھ دیں، کتا جو ہوتا ہے، کتا ہر چیز پر منہ ڈالتا ہے، لیکن فرمایا شہد پر نہیں ڈالتا ہے۔ شہد کو کتا نہیں کھاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیوں نہیں کھاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جس چیز پر درود و سلام پڑھ دیا جاتا ہے اسے کتے نہیں کھایا کرتے ہیں، اب چاہے وہ 4 پیر والا ہو اور چاہے 2 پیر والا ہو، جس پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اسے انسان کھایا کرتے ہیں، اسے جانور نہیں کھایا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو آپ سمجھ جائیے یہ انسان نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا کلام جس پر پڑھا جاتا ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے، اور جو چیز بابرکت ہو جائے اسے وہی لوگ کھایا کرتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں بابرکت ہوتے ہیں، جو رب کی بارگاہ میں عزت و شرافت والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، نیاز خوب کراؤ اور خوب کھاؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اڑوسی اور پڑوسی کو بھی کھلاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ آپ سنی ہیں اور نیاز کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی نیاز کر دیا اب نماز نہیں پڑھیں گے، نیاز کر رہے ہیں بس نماز سے مطلب نہیں ہے، نہیں، نیاز کے ساتھ ساتھ آپ نماز بھی پڑھیے۔ جن کے نام سے آپ نیاز کرواتے ہیں ان کی کبھی ایک نماز قضا نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ نیاز تو کھا لیا مگر نماز قضا پہ قضا کیے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک بات میں اور عرض کر دوں جو آپ کے کام کی بات ہے، جب لوگ نیاز کرواتے ہیں تو عمومی طور پر نیاز میں کھیر پوری وغیرہ جو بھی ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ان کے ہاں جب نیاز کھانے پہنچتے ہیں تو دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بیچارے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جن کو شوگر کا پرابلم ہوتا ہے، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اب وہ بھی پہنچتے ہیں تو لوگ ان کو بھی کہتے ہیں کھا لو۔ اچھا تھوڑا سا کھایا، پھر ایک واٹی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی کھا لو۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں مریض ہوں رہنے دو، کہتے ہیں نہیں نیاز کا کھا لو کچھ نہیں ہوگا۔ یار یہ غلط بات ہے، بالکل نیاز کا ہے، تھوڑا سا کھا لیا برکت کے لیے تو بہت ہے۔ اللہ و رسول نے یہ تو کہیں نہیں کہا ہے کہ بھائی نیاز کا ہے تو 1 کلو جو ہے میٹھا کھا جاؤ، 1 کلو جو ہے کیا بولتے ہیں اپنا لڈو کھا جاؤ، نہیں، تھوڑا سا کھایا بس بہت ہے۔ آپ جو مریض ہیں ان کے ساتھ زبردستی نہ کریں کہ نہیں اور کھائیے، اور اس پر یہ کہہ دینا کہ نیاز کا یار کچھ نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر کچھ ہو گیا اس کو تو پھر اس کا تو اعتقاد اٹھ جائے گا، اس کا تو بھروسہ اٹھ جائے گا، اس لیے یہ جملہ کہنا بالکل غلط ہے۔ ہاں جن کو بیماری ہے، جو مریض ہے بیچارے، انہیں تھوڑا سا دیں، بس زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے بتایا آپ سے کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں، لہٰذا جو مریض ہیں ان کا بھی آپ خیال رکھیں، تھوڑا سا انہیں کھلا دیں تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر، بس یہ بہت ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اور انشاءاللہ الرحمن آنے والے جمعہ میں نیاز کے تعلق سے میں اور گفتگو کروں گا جو کوڑے کی نیاز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو نیاز کرنے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کل حضرت مولا